پاکستان تحریک انصاف کا آزاد کشمیر کے انتخابات میں حصہ نہ لینے کا اعلان۔ پارٹی اعلامیے میں کہا گیا کہ فیصلہ کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی اور اصولی موقف کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر میں جاری بحران کے باعث انتخابی عمل میں شریک نہیں ہوں گے۔ احتجاج کے ماحول میں انتخابات کی ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ کشمیری عوام کے جمہوری حقوق اور حق خود ارادیت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انتخابی شیڈول پر نظر ثانی اور مساوی انتخابی ماحول فراہم کیا جائے۔ پارلیمانی بورڈ کی جانب سے امیدواروں کے لیے ٹکٹس کی تمام سفارشات معطل کر دی گئیں۔ جیل میں قید تنہائی کا ذہنی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے، اس کا بخوبی اندازہ ہے۔ جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے اور محسوس کر سکتا ہے۔ جیل میں میرے ساتھ صرف کتابیں تھی، جائے نماز تھی۔ دوران قید میری شوگر کم ہوئی تو کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ گڑ والی بوتل زمین پر گر گئی اور میں نے زمین سے اٹھا کر گڑ کھایا۔ میں نے جیل کاٹ کر جو دیکھا اسے سامنے رکھ کر اصلاحات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کانفرنس سے خطاب کہا، اس فورم پر کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتی، قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہوں۔ صوبے کی جیلوں میں آڈیو ویڈیو کالز کی سہولیات دی۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں ناحق قید ہیں، ان کی صحت خراب ہے، ذاتی معالجین سے علاج کرایا جائے۔ جیل اصلاحات کا آغاز اڈیالہ سے ہونا چاہیے۔ ہم بانی کے ویژن کے مطابق خیبر پختونخوا میں قیدیوں کو تمام سہولیات دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا کانفرنس سے خطاب، کہا بانی کی اپنے بیٹوں سے بات نہیں کرائی جا رہی ہے، انہیں تمام تر قانونی اور بنیادی حقوق فراہم کیے جائیں۔ نظام انصاف میں احتساب کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ زیر التواء کیسز کو نمٹانے میں عام پیش رفت ہوئی۔ سسٹم میں بہتری محض فیصلوں سے نہیں بلکہ مؤثر عمل درآمد سے آئے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کا سپریم کورٹ میں جیل اصلاحات سے متعلق کانفرنس سے خطاب۔ چیف جسٹس نے کہا، فوجداری نظام انصاف کسی بھی معاشرے کے لیے بنیادی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جیلوں کی حالت حصار بہتر بنانا آئینی طور پر صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ جیلوں میں صحت اور صاف پانی کی سہولیات کی فراہمی ناگزیر ہے۔ لاہور میں 3 روز کے دوران پڑھائی کرتے بچوں پر چھت گرنے کا دوسرا واقعہ۔ باغبان پورہ میں سمر کیمپ حادثے کا باعث بن گیا۔ نجی اسکول کی چھت گرنے سے ایک بچہ جاں بحق، 5 زخمی ہوئے۔ 25 بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ جاں بحق بچے کی شناخت 8 سالہ ابوبکر کے نام سے ہوئی۔ سروسز اسپتال انتظامیہ کے مطابق زخمیوں کو سر پر گہرے زخم اور فریکچرز ہیں۔ حکام کے مطابق اسکول انتظامیہ ملحقہ عمارت کو سکول کے ساتھ ملا رہی تھی۔ 3 منزلہ عمارت کی چھت پر دیوار بنانے کا کام جاری تھا۔ ناقص میٹیریل کے استعمال سے چھت وزن برداشت نہ کر سکی۔ عمارت مکمل طور پر گرنے کا بھی خدشہ ہے۔ ملبے تلے مزید افراد کی موجودگی کے خدشات ہیں۔ ریسکیو آپریشن جاری۔ کاہنہ میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے کی تحقیقات مکمل، رپورٹ وزیر اعلیٰ کو بھجوا دی۔ رپورٹ کے مطابق چھت زیادہ ملبہ ڈالنے سے گری۔ ٹیا گارڈن کی چھت پر بچوں کی موجودگی میں مٹی ڈلوانا غیر ذمہ داری تھی۔ کمزور ڈھانچہ اضافی بوجھ برداشت نہ کر سکا۔ ماہرین کی رائے بھی رپورٹ میں شامل۔ چھت گرنے کے وقت خاتون ٹیچر اور 20 بچے چھت کے نیچے موجود تھے۔ خاتون ٹیچر 34 بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ اس روز صرف 20 بچے حاضر تھے، جن میں 14 جاں بحق، 6 زخمی ہوئے۔ بچوں کی آواز سر کی ہڈیوں پر زیادہ چوٹیں آنے سے ہوئی۔ کسی متعلقہ سرکاری ادارے کے اہلکار کی غفلت نظر نہ آئی۔ مقدمہ درج، گھر کے مالک اور بھائی سمیت 5 افراد زیر حراست۔ مریم نواز نے کہا، شہر بھر کے ٹیوشن سینٹرز کو SOPs مکمل کرنا ہوں گے۔ لاہور میں 2 غیر ملکی خواتین کے ساتھ مبینہ زیادتی تعلق ہالینڈ اور وینزویلا سے ہے۔ تھانہ ڈیفنس سی میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ متاثرہ خواتین کے مطابق ملزمان نے ان کو اغوا کیا، تاوان مانگا اور زیادتی کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے دونوں خواتین کو کینٹ کچہری میں پیش کر کے مجسٹریٹ کے روبرو بیان ریکارڈ کرا دیا۔ خواتین اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے پاکستان آئی تھیں۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے خواتین کو اغوا کیا اور $15 لاکھ تاوان مانگا۔ معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ پاکستان کی ثالثی ایک بار پھر کامیاب۔ امریکہ اور ایران کا مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ دوحہ میں بالواسطہ مذاکرات میں اگلا مذاکراتی اجلاس سپریم لیڈر کی آخری رسومات کے بعد رکھنے پر اتفاق۔ دونوں فریقین کا رابطہ چینل قائم کرنے پر اتفاق رائے۔
कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कतर और पाकिस्तानी सालसियों ने ईरान और अमरीकी वफूद से अलग अलग मुलाकातें की। मुज़ाकरात लेक लॉसन समिट के नताइज की बुनियाद पर आगे बढ़ाए गए। पाकिस्तान के तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने मुज़ाकरात की तस्दीक की, कहा मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए मशावरत आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। उधर अरब मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात में ईरान को $3 अरब जारी करने पर इब्तदाई इत्तफाक। ईरान ने शर्त रखी थी हर मरहले पर पेशरफ के साथ $3 अरब जारी किए जाएं। अमरीकी सेंट्रल कमान की क़यादत में बहरीन में 12 ममालिक के फौजी सरबराहान का इजलास। आबना हुर्मुज़ के जरिए आज़ादाना तिजारत की मुश्तरका अज़्म का एआदा, खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने पर तबादला ख्याल। सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर ने कहा कि हम अपने इलाकाई इत्तेहादियों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। इजलास में सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर ममालिक के सीनियर अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। पहली बार शाम और लबनान के हुक्काम भी सिक्योरिटी इजलास में शरीक हुए। आपने हम सेंटकॉम नहीं ईरान के कंट्रोल और इख्तियार में है। बहरीन में होने वाला इजलास इसका फैसला नहीं कर सकता। कोई फौजी सरबराही इजलास खलीज फारिस के लिए कानून और तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का 12 मुल्की फौजी इजलास पर रद्द-ए-अमल। एक्सपोस्ट में लिखा, खित्ते की सलामती, बैरूनी मुदाख़लत के खात्मे और अमरीका के फौरी इनख़ला से यकीनी बनाई जाए। ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम, नई जोग्राफियाई और सियासी हकीकत को तस्लीम करना नागुज़ीर है। अमरीका के फौजी तहफ़्फ़ुज़ के साए तले सलामती यकीनी नहीं बनाई जा सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कल दौरा ईरान शेड्यूल। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की तदफीन में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। तर्जुमान ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म बिरादर मुल्क ईरान के साथ यकजहती और हिमायत का एआदा करेंगे। तुर्क सदर की दावत पर इस्तांबुल का दौरा भी करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म वफाकी काबीना के दीगर अराकीन भी उनके हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का इस्तांबुल में कारोबारी कॉन्फ्रेंस से भी खिताब शेड्यूल है। 3 से 5 जुलाई तक ईरान और तुर्किया के दौरे पर रहेंगे। ट्रंप ईरान पर दोबारा हमले के ख्वाह नहीं। अमरीकी सदर की तरजीह खित्ते में गैर जरूरी फौजी मुदाखलत से गुरेज करना है। फौज को सिर्फ उसी सूरत में दोबारा तैनात किया जाएगा जब हालात इसका तकाजा करेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को दोबारा तेज करेगा तो इस पर नजरसानी करेंगे। अमरीकी इंतजामिया अब भी नेकनियती के साथ सफारती अमल को कामयाब बनाने की कोशिश कर रही है। व्हाइट हाउस ने कहा, अमरीकी सदर तनाज़े के सफारती हल को तरजीह देते हैं। सदर ट्रंप ने माना कि जामे मुआहदे तक पहुंचने का मौका मौजूद है। ईरान को एटमी हथियारों से पाक करने की राह सदर ट्रंप ने हमवार की। सुप्रीम लीडर के हुक्म पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो बातचीत ना करने का कहते तो उनके हुक्म पर अमल करते। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि मुल्क की मुसल्लह आवाज़ का दिफा करना मेरा फ़र्ज़ है और मुझे उस पर फ़ख्र है। दूसरी जानिब ईरान का जौहरी तनसीबात के मुआयने की इजाज़त देने से इनकार। स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा कि बमबारी से मुतासरा जौहरी तनसीबात के मुआयने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी को सिर्फ 2 मकामात तक रसाई दे दी गई है। इन मकामात में बुशहर जौहरी बिजली घर भी शामिल है। रसाई सिर्फ इसी हद तक है और हम इसी के पाबंद हैं। FBR में करप्ट अनासर की कोई जगह नहीं। महकमे में इस्लाहात हुकूमत का अव्वलीन एजेंडा है। वज़ीर-ए-आज़म की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर अफसरान से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से 12,000 अरब रुपए से ज़ायद का रेवेन्यू हासिल करने पर पूरी टीम को मुबारकबाद। कहा, रवा माली साल में 15,000 अरब रुपए से ज़ायद महसूलात का हदफ हासिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने FBR में इस्लाहात, टैक्स नेट में तोसी और करप्शन के खात्मे के आज़म का इयादा किया। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान से NFC फार्मूले पर नजर-ए-सानी का मुतालबा। शहरियों का मयार जिंदगी बेहतर न होने पर मायूसी का इजहार। रिपोर्ट में लिखा कि सूबों में वसाइल की तकसीम का फार्मूला आबादी की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में अशियाए ज़रूरिया पर जनरल सेल्स टैक्स भी एक बड़ा चैलेंज करार दे दिया। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस 2050 तक GDP में 9% कमी का खदशा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 3 दहाइयों में आफात से $29 अरब का मुआशी नुकसान हुआ।
ماحولیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے ایک بڑا ہدف 7.5 کروڑ افراد کو سیلاب اور آفات سے محفوظ بنایا جائے گا۔ ڈیجیٹل ارلی وارننگ سسٹم اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو بھی بہتر کیا جائے گا۔ زراعت کا شعبہ بھی 17% تک سکڑنے کی پیشگوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق گندم کی خریداری اور قیمتوں کے تعین کی ناقص پالیسیاں زرعی ترقی میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ طوفانی بارشوں سے کے پی اور بلوچستان میں تباہی، متعدد افراد جاں بحق، 19 زخمی۔ سوات کی جھیل سیف اللہ میں سیاحوں کی کشتی الٹ گئی، حادثے میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد جاں بحق۔ بونیر اور لنڈی کوتل میں آسمانی بجلی گرنے سے نوجوان اور 2 بچے جان کی بازی ہار گئے۔ پارا چنار میں مکان گرنے سے ماں بیٹا جاں بحق۔ دیر بالا میں آسمانی بجلی گرنے سے بھگدڑ، 22 طالبات زخمی۔ اٹک میں دیوار اور چھت گرنے سے خاتون اور 2 بھائی جاں بحق۔ بلوچستان میں سیلابی ریلا آبادی میں داخل، یوب میں چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات، خاتون اور 2 بچے دم توڑ گئے، 5 افراد زخمی۔ جی بی کے ضلع شگر میں گلیشیئر پھٹنے سے سیلاب ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی، متعدد شاہراہیں بند ہونے سے ہزاروں سیاح پھنس گئے۔ آزاد کشمیر کی سیاست میں ہلچل، سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس ساتھیوں سمیت استحکام پاکستان پارٹی میں شامل۔ نئے شامل ہونے والے قائدین نے آئی بی پی کے صدر عبدالعلیم خان سے ملاقات کی۔ عبدالعلیم خان نے سب کو فردن پارٹی پرچم گلے میں پہنایا۔ شامل ہونے والے رہنماؤں میں سابق وزیر زراعت چودھری علی شان سونی، سابق وزیر صحت انصار عبدالی، سابق مشیر سردار افتخار رشید شامل۔ پارٹی صدر عبدالعلیم خان نے سردار تنویر الیاس اور ان کے ساتھیوں کا خیر مقدم کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں کے درمیان دوحہ میں ہونے والے امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات پر بات چیت۔ اسحاق ڈار نے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کا اعادہ کیا۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کی کوششوں کی تعریف۔ فیصل بن فرحان نے کہا تنازع کا حل سفارتی رابطوں سے نکلنا چاہیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ، سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر بات چیت، تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے کہا کہ ہم نے 2 طرفہ سیکیورٹی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے عزم کا اعادہ کیا، سیکیورٹی شعبے میں مفاہمت بھی طے پائی ہے۔ یہ اقدام سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک شراکت کی مضبوطی اور دیرینہ تعلقات کی وسعت کا عکاس ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ریاض میں متحدہ سیکیورٹی آپریشن سینٹر 911 کا بھی دورہ کیا۔ بھارت سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا، پاکستان کے حصے کا پانی روکنا خطے میں عدم استحکام کو دعوت دے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا 2 ٹوک موقف کا اسلام آباد میں ہونے والے سیمینار میں بین الاقوامی مندوبین اور آبی ماہرین نے شرکت کی۔ شرکاء نے بھارت کی جانب سے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کو مسترد کیا۔ پوری دنیا نے قانونی سفارتی اور طے شدہ طریقہ کار کے مطابق معاہدے پر عمل درآمد پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم نے بھارتی یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو مسترد کیا۔ پاکستان بھارت کے دہشت گردی کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ بھارت کا اصل مسئلہ دہشت گردی نہیں، سیاست میں بڑھتی ہوئی دراڑ ہے۔ بھارت غیر قانونی اقدامات سے توجہ ہٹانے کے لیے الزام تراشی کرتا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا عزم شدہ اضلاع میں ٹیکس لگانے پر تحفظات کا اظہار، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے پی ٹی آئی اراکین اور قائدین کے وفد کی ملاقات، ضم اضلاع میں ٹیکس اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ اٹھایا۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ وفاقی حکومت ضم اضلاع کو دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ این ایف سی، اے آئی پی اور کرنٹ بجٹ کے پیسے لینے کے بعد نئے ٹیکس بھی لگا دیے گئے۔ وفاق نے ترقیاتی برابری سے قبل ٹیکس نہ لگانے کا وعدہ وفا نہیں کیا۔ صوبائی حکومت ضم اضلاع کے حقوق کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے۔ لاہور اور مانچسٹر کے درمیان براہ راست پروازوں کا آغاز، پی آئی اے کی پرواز پی کے 709 مانچسٹر کے لیے روانہ ہو گئی۔ لاہور ایئرپورٹ پر پروقار تقریب، کیک کاٹا گیا، مسافروں کا براہ راست فضائی رابطوں کی بحالی کا خیر مقدم۔ پاکستان اور مانچسٹر کے درمیان پی آئی اے کی ہفتہ وار پروازوں کی تعداد 5 تک پہنچ گئی۔ 4 پروازیں اسلام آباد اور 1 لاہور سے آپریٹ کی جا رہی ہے۔